اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو شرائع الاسلام میں تیمم کی دوسری طرف کے بارے میں ہوگی، کیونکہ ہماری گفتگو اطراف میں چل رہی ہے، 4 طرفیں تقریباً بتائی تھی، تو آج ہماری گفتگو الطرف یعنی فی الطرف الثانی ہوگی، یعنی طرف ثانی کے بارے میں ہوگی، یعنی وہ مقامات، وہ جگہیں، وہ موقع یا تیمم کب کرنا صحیح ہے۔ اس میں یعنی یہ تھا کہ تیمم کے بارے میں چند چیزیں تھیں، کب کرنا صحیح ہے، کس چیز پر کرنا صحیح ہے، صحیح تو کس طریقے سے کیا جائے گا، اور کچھ مسائل جو آنے والے ہیں، یہ اس بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ المہم بشکل عام ہماری بحث اور گفتگو تیمم کے بارے میں ہے، بشکل عام ہماری گفتگو تیمم کے ذیل میں ہے، اور کل ہم نے جو اس میں بتایا تھا صاحب کتاب نے اطراف اربع یعنی 4 طرفیں ہیں اس میں، الاول یعنی طرف الاول یہ پڑھا تھا ہم نے، تو آج ہم الثانی پڑھتے ہیں یعنی طرف الثانی۔ چلیں الثانی یعنی فی الطرف الثانی، اس میں کیا ہے کہ پہلا کیا تھا کہ پانی ہی نہیں ہے انسان کے پاس، دوسرا یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن اس کو حاصل کرنا مثلا ممکن نہ ہو۔ پانی ہے، پانی تو ہے لیکن حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، پہنچ نہیں ہو تک، مثلا قیمت بہت زیادہ ہے، اگر ممکن نہیں ہے لینا، زیادہ تو ہو، اگر زیادہ ہے اور اس کا حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ خریدیے پانی اور وضو کیجیے، لیکن قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ پیسہ، اتنی مقدار میں ہم اسے خرید ہی نہیں سکتے، اتنی زیادہ قیمت ہے، تو پھر اس میں آپ مثلا تیمم کریں، وہ ایسا ہی ہے جیسے پانی آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ مثلا بہت زیادہ قیمت ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، تو اب کیسے خریدیں اسے؟ یا جو آلات ہیں پانی نکالنے کے، کنواں تو ہے نزدیک لیکن جو اس کے آلات ہوتے ہیں پانی نکالنے کے کنویں سے وہ نہیں ہے مثلا، اور اگر وہ مل رہے ہیں تو بہت زیادہ قیمت پہ مل رہے ہیں، اتنی قیمت ہے کہ ہم ادا نہیں کر سکتے، اگر ہمارے امکان میں ہو ادا کرنا تو کر لیں، لیکن ہمارے امکان میں نہیں ہے ادا کرنا، اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی قیمت دے سکیں، تو ویسے موقع پر کیا تکلیف ہے کہ تیمم کر لے، کیونکہ اسلام یہ زبردستی تو نہیں کرتا نا کسی کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ آپ کے بس میں ہے یا نہیں، آپ کی قدرت ہے تو آپ کریں، لیکن آپ کی قدرت سے باہر ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر حال میں کریں، قدرت سے باہر ہو تو بھی کریں، قدرت میں ہو تو بھی کریں، ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ عز و جل کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس میں استطاعت ہے، حیثیت ہے، جتنا وہ انجام دے سکتا ہے بس اتنی تکلیف دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قدر مستطاعی جو ہے وہ استطاعت کے اعتبار سے اللہ تکلیف دیتا ہے، اگر حیثیت سے زیادہ بات ہے تو اللہ تکلیف نہیں دیتا، ایک کام کو انجام دے ہی نہیں سکتے تو اللہ میں تکلیف نہیں دیتا، تو پھر وظیفہ کیا ہے؟ تیمم کیجیے، کہہ رہے ہیں الثانی، کہہ رہے ہیں الثانی یعنی طرف الثانی، عدم الوصول الیہ یعنی پانی تک نہ پہنچا جا سکے، فمن عدم الثمان مثلا کیسے نہ پہنچا جا سکے، پانی تو ہے کیسے نہیں پہنچا جا رہا، مثلا قیمت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے حاصل نہیں کر سکتے، ہم پانی کو نہیں لے سکتے، قیمت بہت زیادہ ہے،
فَهُوَ كَمَنْ عَدَمَ الْمَاء، یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں، یعنی اس کا یہ وہی ایسے ہی ہے جیسا وہ شخص ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے. صحیح. وَكَذَا إِنْ وَجَدَهُ بِثَمَنٍ، اور اسی طریقے سے اگر وہ اسے پالے قیمت دے کر. کیسی قیمت؟ يَضُرُّ بِهِ فِي الْحَالِ، جو اس کو نقصان دے گی. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُضِرًا فِي الْحَالِ، اگرچہ وہ اس وقت مضر نہیں ہے اس کے لیے، لیکن مضر ہے، آگے چل کے مضر ہوگا، ضرورت ہے اسے پیسے کی، اب دیکھے گا وہ اس کے پاس ہے، لیکن آگے چل کے اسے مشکل ہوگی اس پیسے میں. کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو ضرورت ہے، اسے اہم ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، صحیح ہے، تو وہ مثلا نہیں کر پائے گا اس کے بغیر. لازم شراؤ، کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَا إِنْ وَجَدَهُ بِثَمَنٍ، اور اسی طریقے سے اگر وہ پانی کو پائے وجدہ الماء بِثَمَنٍ، قیمت میں. کیسی قیمت؟ يَضُرُّ بِهِ فِي الْحَالِ، کہ جو اس کو ضرر مضر ہے، مثلا فی الحال ضرر ہے اس کا، مہنگی ہے بہت زیادہ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُضِرًا فِي الْحَالِ، صحیح ہے. اور اگر وہ فی الحال مضر نہیں ہے تو لازم شراؤ، تو پھر جو ہے وہ اس کو کیا کرے گا؟ واجب ہے اس کے اوپر، لازم ہے کہ اس کو خریدے، اس کو خریدے. اگر فی الحال اس وقت مضر نہیں ہے تو پھر اس کو وہ خریدے، اگر وہ فی الحال مضر نہیں ہے. اگر مضر ہے تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی جس کے پاس پانی نہیں ہے. اگر ایک پانی کی قیمت اتنی ہے کہ جو اس وقت اس کے لیے مضر ہے، اتنی قیمت پہ لینا پانی، خریدنا مہنگا، اس کے لیے مضر ہے، تو پھر وہ تیمم کرے. لیکن اگر فی الحال مضر نہیں ہے، فی الحال مضر نہیں ہے تو پھر وہ خرید لے. لازم شراؤ، تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو خریدے. وَلَوْ كَانَ بِأَضْعَافِ ثَمَنِهِ الْمُعْتَادِ، اگر وہ عام قیمت سے کئی زیادہ گنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت اس کے لیے اس کا خریدنا مضر نہیں ہے، تو وہ خریدے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ خریدے. وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْآلَاءِ، اور اسی طریقے سے یہی نظریہ آلات کے بارے میں ہے کہ اگر آلات مہنگے مل رہے ہیں لیکن اس کے لیے خریدنا اس وقت مضر نہیں ہے تو پھر وہ اس کو خریدے. اور اگر مضر ہیں فی الحال اس کے لیے خریدنا تو پھر نہ خریدے اور تیمم کرے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے آلہ، میں نے وہ آلہ یعنی وہ چیز جس سے پانی نکالتے ہیں کنویں سے، ڈھول وغیرہ، اگر اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیجیے. آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیجیے. اگر آپ اسے خرید سکتے ہیں تو آپ خریدیے. الثالث یعنی الطرف الثالث، کہہ رہے ہیں الخوف، خوف ہے، ڈر ہے وضو کرنے میں. وضو کرنے میں ڈر ہے، یعنی اگر وضو کریں گے تو ممکن ہے کہ کوئی مثلا مرض میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے مرض، یا ڈر یہ ہے کہ اگر پانی لینے جائیں گے، وہ مثلا نہر ہے اس پہ پانی وہ جاری ہے، اس میں پانی ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ وہاں جائیں گے تو کچھ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہمیں مثلا پیسے ہم چھین لیں گے، ہمارے لوٹ لیں گے یا ہمیں مار دیں گے، یا درندے وہاں پر آتے ہیں، درندے آتے ہیں وہاں، اگر ہم وہاں جائیں گے تو درندے ہمیں نقصان پہنچا دیں گے یا ہمیں مار سکتے ہیں درندے مثلا. تیسری چیز یہ ہے وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ، اور کوئی فرق نہیں ہے تیمم کے جائز ہونے میں. کس چیز میں؟ بَيْنَ أَن يَخَافَ لُصًّا أَوْ سَبْعًا، کوئی فرق نہیں ہے تیمم کے جائز ہونے میں کہ خوف آپ کو لص کا ہو، لص یعنی چور، لص یعنی چور، اور سبعًا یعنی درندے، کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو چور کا خوف ہے یا درندے کا خوف ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خوف ہے آپ تیمم کیجئے، آپ وہاں نہ جائیے، اس نہر کے پاس، اس دریا کے پاس آپ نہ جائیے، بلکہ آپ تیمم کیجئے اور نماز پڑھیے، کیونکہ وہاں لص ہے یعنی چور موجود ہیں، یا وہاں پر درندے موجود ہیں جو آپ کو نقصان پہنچائیں گے.
یا پہنچا سکتے ہیں تو آپ نہ جائیے، بلکہ آپ تیمم کیجیے۔ او یخاف ضیاء المال، یا آپ کو خوف ہے کہ آپ کا مال ضائع ہو جائے گا، یعنی اگر آپ اس نہر پر پانی لینے جاتے ہیں، اس دریا پر پانی کے لیے جاتے ہیں لینے کے لیے تاکہ آپ وضو کر لیں، یا وضو کرنے جاتے ہیں دریا پر، تو آپ کا مال تلف ہو جائے گا، مال ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ نے بہرحال آپ کے مال کی بھی بہت یعنی اہمیت بتائی ہے، آپ کا مال بھی اہمیت کا حامل ہے، آپ کا مال بھی اہمیت کا حامل ہے، آپ کے مال کی بھی اللہ کی یہاں قیمت ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کا مال ضائع ہو، اللہ نہیں چاہتا آپ کی جان ضائع ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کی عزت پہ فرق پڑے۔ آپ کی عزت بھی عزیز ہے اللہ کے یہاں، آپ کی جان بھی عزیز ہے اللہ کے یہاں، آپ کا مال بھی عزیز ہے۔ تو اگر مال کا مسئلہ ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ تیمم کیجیے، نماز پڑھیے، وضو کی وہاں پر آپ وضو کے لیے آپ پانی لینے مت جائیے، چونکہ آپ کے مال ضائع ہو سکتا ہے، خوف ہے۔ وَكَذَلُ خَشِيَ الْمَرَضِ الشَّدِيدِ، اسی طریقے سے یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ مرض بڑھ جائے گا، مرض بڑھ جائے گا۔ آپ وضو کے بجائے تیمم کیجئے، اگر مرض بڑھنے کا خوف ہے آپ وضو نہ کیجئے بلکہ وضو کے بجائے تیمم کیجئے اور نماز پڑھیے۔ اوشینا بے استعمال علم، یا آپ کے چہرے پر یا ہاتھوں پر آپ وضو کریں گے پانی سے تو مثلا وہ آپ کے لیے مضر ہے، آپ ہاتھ دھوئیں گے، چہرہ دھوئیں گے، آپ کے چہرے پر اس کے اثرات کچھ ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ ہے، یعنی بیماری کا اثر اس پر، یعنی کوئی چیز ہاتھ پر مثلا کوئی دانے مثلا جو یا کوئی اس طرح کی چیز جو آپ کے لیے مضر ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی بیماری، المہم بیماری ہو سکتی ہے ہاتھ دھونے سے یا پیر دھونے یا چہرہ دھونے سے، آپ کے چہرہ یا ہاتھ کے دھونے سے بیماری لاحق ہو سکتی ہے کوئی، چاہے وہ کسی طرح کی بیماری ہے، تو اب آپ وضو نہ کر کے تیمم کیجئے، وضو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا وظیفہ تیمم ہے، جائز ہے آپ کے لیے تیمم کریں۔ جاز لہو التیمم، تو ایسے شخص کے لیے تیمم جائز ہے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ لِلشُّرْبِ، اور اسی طریقے سے اگر اس کے پاس پانی تو ہے لیکن پانی پینے کے لیے ہے، وَخَافَ الْعَطَشَ أَنْ اسْتَعْمَلَهُ، اور اسے پیاس کا خوف ہے کہ اگر اس نے پانی وضو میں خرچ کر دیا تو اس کی پیاس بڑھ جائے گی، اور اسے حاجت ہے، اسے پیاس کی وجہ سے پریشانی پھر ہو سکتی ہے، تو حکم کیا ہے کہ آپ تیمم کیجیے اور اس پانی کو پینے کے لیے بچائے رکھیے، یعنی اگر آپ کے پاس پانی ہے، پانی تو ہے لیکن آپ اسے پی سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، نہیں پئیں گے تو آپ کو عطش پیاس کا جو ہے وہ خطرہ ہے، تو اب آپ پانی کو استعمال نہ کر کے تیمم کیجئے اور اس پانی کو اپنے پینے کے لیے بچائیے اور تیمم سے آپ نماز پڑھیے۔ صحیح؟ بہرحال اللہ عز و جل کسی کو بھی یعنی ایسی تکلیف نہیں دیتا کہ جو یعنی آپ کے لیے یا کسی کے لیے مشکل ہو اور اس کا انجام نہ دے سکتا ہو۔ بہرحال یہ وہ ضرور تھی کہ جن کو ہم نے پڑھی ہیں پہلی طرف میں، شاید میں نے اس سبب میں پہلے اوپر طرف میں کہہ دیا، مثلا طرف ثانیہ، طرف ثالث، طرف نہیں بلکہ وہ کیا ہے ضروب ہیں، جو ضروب بتائی گئی ہیں قسمیں ہیں، وہ ضروب ہیں یہ، اور طرف ثانی کل کو آئے گا مثلا آنے والے درس میں انشاءاللہ، اور پھر طرف ثالث اور پھر طرف رابع آئے گا۔ تو شاید میں نے تیز طبق کیا ہے، میں نے طرف بولا ہے، تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ طرف اول میں ضروب ہے، صحیح ہے؟ یہ ہم نے پڑھا ہے نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اول ہے، مثلا یہ الاول، ہاں یہ سب کیا ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں الاول عدم الماء، یعنی یہ ضروب چل رہی ہیں یہ،
اور اطراف جو ہے وہ پہلی طرف، یعنی یہ ہے پہلی طرف، اور اس میں کیا ہے ما یسع ما تیمم و ضروب صحیح الاول، یعنی جہاں پر تیمم صحیح ہے اس میں اول ہے، یہ اول عدم الماء، پہلا کیا ہے پانی کا نہ ہونا، یعنی پہلے ضرب، دوسری ضرب الثانی یعنی عدم الوصول الیہ، یعنی پانی ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، پانی تو ہے آپ اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یہ تیسری ضرب جو ہے وہ ہے خوف ہے، پانی ہے لیکن آپ کو خوف ہے، پہلے والی میں دوسرے والی میں کیا تھا پانی ہے آپ پانی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، چاہے وہ قیمت کی وجہ سے یا حاصل کرنے کی وجہ سے، یعنی اتنی قیمت ہے اس کی کہ آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے، قیمت زیادہ ہے تو پھر آپ کا وظیفہ تیمم ہے۔ تیسری ضرب کیا ہے خوف ہے، یعنی آپ کو خوف ہے تو آپ تیمم کیجیے، یہ ضربیں تھی ضرور میں چل رہی تھی، اور کل جو ہے انشاءاللہ طرف ثانی آئے گا، تو شاید میں کہیں ان کو بھی طرف بول دیا تو میں بہرحال اس کا یعنی وہ اجتماع ہے اور یہ ضرب ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے یہ ضرب پڑھی ہے پہلی طرف میں سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خدا حافظ، فی امان اللہ، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔